دوستو آج پیر کے دن اللہ والوں کی بتائی ہوئی یہ 5 دعائیں جو شخص بھی صرف 10 بار پڑھ لیتا ہے منہ مانگی مرادیں اللہ اس کی پوری فرما دیتا ہے۔ اور یہ خاص دعائیں اللہ والوں کی بتائی ہوئی اللہ والوں کی پڑھی ہوئی دعائیں ہیں، اور جو بھی شخص پریشانی کی عالم میں، پریشانی کی حالت میں، دکھ اور مصیبت کی حالت میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ ہر مصیبت کو اسی دن، اسی لمحے، اسی وقت دور فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس جب بھی کوئی پریشان آتا، جب بھی کوئی ایسا شخص آتا جو دکھیا ہوتا، جس کے گھر میں مال و دولت کی کمی ہوتی، جس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہمیشہ رہتے، اللہ والے اس کو یہی دعائیں بتاتے اور فرماتے کہ بیٹا جا کر اپنے گھر میں یہ دعائیں پڑھ لو، رزق بھی ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، اور غم بھی اس کے ذریعے مٹ جاتے ہیں، پریشانیاں بھی اس کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں، دکھ اور مصیبتیں بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو صرف ایک ہی دن کے عمل سے، یہ دعائیں پڑھنے سے ایک ہی دن میں بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، میں نہیں کر سکتا، میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ وہ حاجتیں بھی بندے کی پوری فرما دیتا ہے۔ اس کے اندر کلمہ طیبہ بھی موجود ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی موجود ہے، اور اسی طرح یہ دعائیں بالکل مختصر سی ہیں، بڑی سادی سی ہیں، لیکن ان کی طاقت اور تاثیر اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے جب کوئی بندہ یہ دعائیں پڑھتا ہے۔ تو صرف 10 بار پڑھنی ہوتی ہے، کوئی زیادہ بار نہیں ہے، بالکل یہ مختصر سی۔ ویسے بھی آج پیر کا دن ہے اور برکت والا دن ہے، اس دن کے کمالات اور اس دن کی فیوز و برکات، اور یہ دن تو ویسے بھی حضور کی ولادت کا دن ہے۔ تو سب سے پہلے دوستو آپ نے باوضو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ گھر کے اندر کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پر تنہائی ہو، کوئی دوسرا شخص آپ کے پاس موجود نہ ہو، آپ تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں گے، اور کوشش آپ نے کرنی ہے کہ جس وقت تک یہ عمل مکمل نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے۔ بس دوستو ایک دو باتوں پر اگر عمل کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی شرائط ہیں، اگر ایک دو باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو پریشان نہیں کر سکتی، دشمن آپ کے ہمیشہ زیر ہو جائیں گے اور آپ ہمیشہ زبر رہیں گے، یعنی کہ آپ کو ہمیشہ ان کے اوپر غلبہ ملے گا، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑا رحم فرمانے والا ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر ایک چیز پر اسی کی طاقت اور قدرت ہے۔ کیونکہ یہ وہ 5 دعائیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو بتاتے رہے، صوفیاء اللہ والے اپنے مریدوں کو اور اپنے خاص لوگوں کو بتاتے رہے، تاکہ جو بھی ان کے پاس پریشان، جس کی بیٹی کی رشتے نہیں ہوتے تھے یا جس کے پاس بیٹوں بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے مال و دولت نہیں ہوتا تھا، خاص کر یہ دعائیں اللہ والے ان کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا، آپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو پھر آپ یہ 5 دعائیں پڑھ لیں، فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرمانے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر ایک چیز ہے۔ دیکھیں ہم اندھیرے میں بیٹھے ہوں، روشنی میں بیٹھے ہوں، دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہوں، ہم جو سانس لیتے ہیں میرا رب اس سانس کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ ہم روزانہ جتنی سانسیں لیتے ہیں، جتنے قدم چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر ایک سانس کو، ہمارے ہر ایک قدم کو، ہمارے ہر منٹ سیکنڈ کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ بندہ کس حال میں ہے، کس کیفیت کے ساتھ ہے۔ تو دوستو دنیا میں 18,000 عالم ہے، اور 18,000 عالموں میں مخلوق ہے، اور مخلوق میں پھر اس کے بچے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پوری مخلوق میں ہر ایک شخص کے ذرے ذرے کے بارے میں جانتا ہے، تو پھر اس کی
بارگاہ سے کیا چیز چھپی ہو سکتی ہے دوستو، اس لیے اس کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، میرا مالک، میرا خالق اس کو فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ بس مانگنے کا طریقہ آ جائے بندے کو تو پھر کوئی کام مشکل ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو سب سے پہلی دعا ذرا سمجھیے گا، اس کو سن بھی لیجئے گا اور یاد بھی کر لیجئے گا، یہ ساری زندگی کام آنے والی دعائیں ہیں، یہ بہت کم لوگوں سے آپ کو ملیں گی، کیونکہ قدرت کا ایک طریقہ کار ہے اور قدرت خدا بندی ایسی ہے کہ بندہ اگر ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی قدرت کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کی ذات کا تذکرہ کرتا ہے، تو دوستو آپ نے جب اس عمل کے لیے وضو کرنا ہے تو وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ جس جگہ پر بیٹھنے لگے اور جہاں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ 5 دعائیں پڑھنی ہیں، آپ گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں یا سعودی عربیہ میں، دنیا کے جس ملک میں بھی اس وقت آپ موجود ہیں، جہاں بھی بیٹھ کر آپ یہ عمل کرنے لگیں، جس پاک صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کرنے لگیں، وہاں بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 2 مرتبہ۔ ایک تو آپ نے وضو کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر جس جگہ آ کر بیٹھیں گے اس جگہ بیٹھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر تیسری بار جب آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ 3 موقعوں پر آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ یہ سارا اس وظیفے کا حصہ ہے، ان دعاؤں کا حصہ ہے، اس لیے ان کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ شاید ہم بسم اللہ نہ پڑھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، نہ، بسم اللہ کے بغیر آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا، بسم اللہ اس عمل کے ساتھ ضروری ہے۔ یہ 3 بار بسم اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دعا کرنی، اب آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہے۔ دعائیں بھی ذرا سن لیجئے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا جب کوئی مسلمان وضو کرنا شروع کرے تو ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، خواہ یوں پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ علی دین الاسلام۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک وہ بندہ وضو کی حالت میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی برکت ہے کہ جب وضو مکمل کر لیتا ہے اس کا سارا بدن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پاک فرما دیتا ہے۔ تو پھر جس بندے کا بدن، جسم سارا پاک ہو جاتا ہے، پھر جب وہ رب کی بارگاہ میں اپنے پاک جسم کے ساتھ، اپنے پاک وجود کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے، میرا مالک، میرا خالق اس کے لیے اپنے غیب کے خزانے کھول دیتا ہے۔ رب خود فرماتا ہے بندے تو بس مانگتا جا، میں تمہیں عطا فرماتا جاتا ہوں۔ تو اسی لیے دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر بات نہیں بننی، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی اس عمل کو کرنا ہوگا، اور حضور علیہ السلام کے ارشاد پر لازمی طور پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جب بیٹھ جائیں تو پھر آپ نے یہ بسم اللہ کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کی تعداد کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اب درود پاک آپ نے صرف اور صرف 5 بار پڑھنا ہے، 5 بار شروع میں پڑھیں گے، 5 بار آخر میں پڑھیں گے۔ تعداد جو بتا رہا ہوں، پھر بار بار یہی ایک بات کو دہرا رہا ہوں کہ اپنے پاس سے آپ نے کچھ نہیں کرنا، کمی پیشی ہرگز نہیں کرنی، جو تعداد بتائی جا رہی ہے اسی کے مطابق آپ نے تعداد کو مکمل کرنا ہے۔ دیکھیں ایک تالا ہے، اس کی چابی ہے، اگر چابی کا ایک دندا توڑ دیا جائے تو وہ چابی تالا ہرگز نہیں کھولے گی۔ اسی طرح اگر آپ وظیفے کے اندر شرائط کو تعداد میں کمی پیشی کر دیں گے تو قسمت کے تالے بھی نہیں کھلتے۔ قسمت کا تالا کھولنے کے لیے پابندی ضروری ہے،
اور ضروری ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں، اسی کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دعا پڑھنے والے جو بھی ان کی بارگاہ میں سوال کریں ان کا سوال نہ پورا کیا گیا ہو یا ان کی حاجت نہ پوری ہوئی ہو۔ جو بھی بندہ جو بھی حاجت طلب کرتا ہے، وہ اولاد مانگتا ہے تو اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے، وہ رزق مانگتا ہے تو میرا رب غیب سے رزق عطا فرما دیتا ہے، کوئی کسی مقدمے میں فتح مانگتا ہے تو میرا رب فتح عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی شخص کہیں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی ہو وہ اپنا گھر مانگے، گاڑی مانگے تو میرا رب گھر گاڑی کا انتظام فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ ساری چیزیں ناممکن نہیں ہے، اس کے لیے ہر ایک چیز ممکن ہے۔ وہ جس وقت چاہے فقط کن فیکون کے الفاظ فرما کر وہ جس کے لیے چاہے جو چاہے وہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اب ہم نے اس کو راضی کرنا ہے، تو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صرف اتنے سے الفاظ ہیں، یہ پہلی دعا ہے۔ اور اسی طرح کی بالکل چھوٹی چھوٹی سی 5 دعائیں ہیں۔ اس کے اندر دیکھیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو ہم نے اس کی تعریف بیان کی، اس کی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اس کے خدا ہونے کا ذکر کیا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ یہ تم میری شان کو بیان کرو، اس میری شان کو بیان کرنے کے بعد پھر مجھ سے مانگو، ایک تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، دوسرا میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ ان دعاؤں سے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ اس میں پاک یہ دعائیں پڑھنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر لحاظ سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اس دعا کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے سو پا لیتا ہے۔ یہ ایسا اس میں پاک ہے، یہ ایسی دعائیں ہیں کہ ان دعاؤں کے ذریعے ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہے، یہ 5 دعائیں پڑھنے کے بعد وہ جو بھی دعا کرتا ہے اس کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ راز لگ جاتا ہے، یہ 5 دعائیں جن کو یاد ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کے خاص مقرب بندے بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے لیے دعا کریں یا کسی کے لیے دعا کریں، ہر دعا ان کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ انہیں دین اور دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے، انہیں نہ مٹنے والی عزت مل جاتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت مل جاتی ہے۔ گویا یہ دعائیں ہر کام کی کنجی ہیں، چابی ہیں۔ اس لیے ان دعاؤں کو آپ اگر اس ترتیب کے مطابق ہی پڑھ لیتے ہیں، جو ترتیب جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ آج بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی دعا جو کہیں سے جس کے لیے آپ نے صدیوں سے وظیفے کر رہے ہیں اور کوئی دعا کی قبولیت نہیں ہو رہی، آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو اس کی برکت سے فوراً ہر دعا کی قبولیت، ہر حاجت فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بالکل مختصر سی ہے، وہ یہ ہے کہ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کا تمام ملک ہے، اسی کی تمام تعریف ہے۔ تو جب آپ اس کو اس بادشاہ سے یاد کرتے ہیں کہ سارا ملک، ساری کائنات، سارے خزانے اسی کے ہیں، تو پھر جب اس کا نام لے کر کہ سارے خزانے اس کے ہیں، وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی مجازی طور پر آپ بھی جو خزانہ اس سے مانگتے ہیں، وہ دولت کا خزانہ ہو، وہ اولاد کا خزانہ ہو، وہ صحت کا خزانہ ہو، جو خزانہ آپ اس کی بارگاہ سے مانگتے ہیں وہ رب کریم ہے، وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب ذرا یہ 5 دعاؤں کو سمجھ لیں، بالکل مختصر سی ہیں، اتنی 2 لفظوں کی دعائیں ہیں۔ تو آپ نے پہلی دعا کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ تیسری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، ہر ایک چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔
ہر ایک چیز کا خالق اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے قبضے میں ہے، تو اس لیے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو پھر جب اس کی قدرت اور اس کی طاقت ہر ایک چیز کے اوپر ہے تو پھر وہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ وہ 5 دعائیں ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کو پڑھنے کے بعد جو بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو وہ چیز ضرور ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ تو 3 دعاؤں کی یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی۔ چوتھے نمبر پر صرف اتنے سے الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ چوتھی دعا ہے۔ تو 5ویں دعا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چوتھی دعا یہ کلمہ طیبہ، اس کا آدھا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، اور پھر اس کی برکات دیکھیں لا الہ الا اللہ کی۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کلمہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے۔ اب ان کی جو ترتیب مکمل میں نے بتائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر اب تک، اس کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ بغیر ویڈیو کو سکپ کرتے ہوئے آپ نے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف پر دھیان دینا ہے، اور میں نے ایک ایک لفظ آپ کو سمجھایا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ اس ترتیب کے مطابق نہ کر سکیں تو پھر آپ کی بد نصیبی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا، بڑے مقدر والا ہوگا جو بھی ان 5 دعاؤں کو پڑھے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں اس جو میں نے چوتھی دعا بتائی، یعنی کہ جو کلمہ طیبہ ہے، اس کا آدھا حصہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بارے میں ویسے بھی حدیث پاک میں ہے کہ سب سے افضل ذکر جو ہے، سب سے افضل ذکر، سب سے بہترین ذکر، سب سے اعلیٰ ذکر، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ سب سے بہترین سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو آپ نے لا الہ الا اللہ اس کو پڑھنا ہے۔ اور امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میدان عرفات میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں 7 پتھر تھے۔ اس نے ان پتھروں کو گواہ بنا کر کہا کہ پتھروں گواہ ہو جاؤ، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کی وعدہ نیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ اور یہ کہا اور سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اس کا حساب لیا گیا جس سے وہ دوزخ کی آگ کا مستحق ہو گیا۔ فرشتے اس کو گرفتار کر کے جہنم کے ایک دروازے پر لے آتے ہیں، تو ایک پتھر ان 7 پتھروں سے آتا ہے، اس دروازے پر گر جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ عذاب کے فرشتے اکٹھے ہو کر پتھر اٹھانے لگتے ہیں تاکہ راستہ صاف ہو جائے، مگر وہ پتھر نہ اٹھا سکے۔ پھر وہ اس کو دوسرے دروازے پر لے جاتے ہیں، وہاں بھی یہی صورتحال، دوسرا پتھر آ کر راستہ روک لیتا ہے۔ پھر وہ اس کو عرش پر لے آتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے پتھروں کو گواہ بنایا تھا، انہوں نے تیرا حق ضائع نہیں کیا، میں خدا خود تیری شہادت اور توحید اور رسالت پر گواہی دیتا ہوں اور تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جس کے ذریعے پتھروں کو گواہ بنا دیا جائے تو رب ان کی گواہی کو رد نہیں کرتا۔ تو پھر جو شخص آج یہ 5 دعاؤں میں اس کلمے کو شامل کرتا ہے، یہ چوتھے نمبر پر دعا ہے۔ اس کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو دعا بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایک شخص نے 480 سال اپنے رب کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ کریم نے اس پر کرم فرمایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ اسے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا موسیٰ علیہ السلام، رب کریم نے اس کلمہ کی برکت سے اس شخص کے 480 سال کے گناہ بخش دیے ہیں، اس لیے لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ تو جو 24 حروف ہیں، اس میں 24 حروف ہیں، لا ہر ایک حرف کے بدلے میں 20 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی امت تو موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کئی گنا زیادہ افضل ہے۔
تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ایک حرف کے بدلے 20 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو محدثین فرماتے ہیں یہاں ہر حرف کے بدلے اس بندے کے 70 سال کے گناہ رب معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ دعا ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے انسان کا وجود پاک اور مطہر ہو جاتا ہے، زبان پاک ہو جاتی ہے، وجود کا جسم کا ایک ایک ذرہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو جب پاکی کے عالم میں بندہ رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو میرا رب اس کے لیے اپنے خزانے کھول دیتا ہے۔ تو آج خزانے کھلوانے کا وقت ہے، آج رب کی بارگاہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ تو یہ وہ کلمہ طیبہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ساری کائنات، زمین آسمان جو کچھ بھی ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں، اور پھر زمین پر جو کچھ بھی ہے، جانور پرندے چوپائے درخت پہاڑ، یہ سارے کے سارے اٹھا کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، تکڑی کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور لا الہ الا اللہ لکھ کر کاغذ کا ایک ٹکڑے پر اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس دعا کی، ان کلمات کی کتنی شان، کتنی فضیلت ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آج آپ ان دعاؤں کو، اس کلمے کو سمجھ کر نہ کر سکے تو پھر آپ دیکھیں آج پیر کا دن بھی ہے، حضور کی ولادت کا دن بھی ہے، اور یہ پیر کا دن حضور کے ساتھ خاص تعلق ہے، اور یہ بتائی ہوئی دعائیں بھی میرے آقا کی ہیں۔ تو ان کو پڑھیں، انشاءاللہ جو بھی سوال رب کی بارگاہ سے کیا جائے گا، جو بھی مانگا جائے گا، میرا رب اپنے خزانہ غیب سے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح 5ویں نمبر پر جو دعا ہے وہ ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اتنی سے یہ دعا آپ نے 5ویں نمبر پر پڑھنی ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیں کہ پانچوں دعاؤں کو الگ الگ پڑھنا ہے یا پانچوں کو پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے، تو یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے۔ تو 5ویں دعا کیا تھی؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ وہ دعا ہے کہ اگر جس حال میں بھی پڑھی جائے، جس حالت میں بندہ مشکل کے حالات میں ہو، جیسی بھی اس کی کیفیت ہو، اللہ فوراً اس بندے کے حالات بدل دیتا ہے۔ قیدی اگر کوئی جیل کے اندر اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے فوراً رہائی کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بارے میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بارے میں بڑے بڑے واقعات بھی گزرے ہیں کہ جو دو لوگ آپس میں کشتی کر رہے تھے، ایک نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح عطا فرما دی، اور جیل کے اندر ایک شخص تھا، اس نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رہائی عطا فرما دی۔ ایک شخص صحابہ حضور علیہ السلام کے دور کے اندر، یعنی کہ سیرت ابن اسحاق کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت عوف اشجی کے لڑکے حضرت سالم جب کافروں کی قید میں تھے تو حضور نے فرمایا ان کے والدین سے کہو، ان سے کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہیں، کثرت کریں۔ ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے قید کا دروازہ خود ہی کھل جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو ہر مشکل کے دروازے کھل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، پریشانیوں کے دروازے، نصیب کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اگر میں اس کی وضاحت مزید کروں تو وقت بڑا چاہیے، بس آپ کو اختصار کے ساتھ یہ 5 دعائیں بتائی، ان کا طریقہ بھی بتایا۔ اب آپ نے ذرا یہ بات سمجھ لیں کہ آپ نے ان 5 دعاؤں کو پڑھ کر، یعنی کہ جو 5 دعائیں میں نے ذکر کی ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، طاقت، اور اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی قوت اس کے بغیر میسر نہیں ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت آپ کی مدد کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ مجازی طور پر کوئی تھوڑی دیر کے لیے کوئی آپ کو رزق دے دے گا، 2 دن کوئی کھانا کھلا دے گا، 5 دن کھلا دے گا، اصل حقیقت میں کھلانے والی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ تو جب رب کی بارگاہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ ایسا عطا رب فرمائے گا کہ زندگی بھر کسی کا محتاج ہی نہیں ہونا پڑتا۔ تو آپ نے ان دعاؤں کو
पांचों दुआओं को पढ़कर एक शुमार करना है। इसी तरह इनको 10 बार पढ़ना है। तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं, सिर्फ 10 मिनट भी नहीं लगते, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो चंद सेकंड में ये 5 दुआएं पढ़ी जा सकती हैं। तो आप ये चंद सेकंड का अमल आज करके देखें, लेकिन उसके बाद आपने उसी जगह बैठे बैठे अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाल्लाह अपनी जगह से उठने से पहले अल्लाह आपकी हर दुआ को कबूल फरमा लेगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।